یہاں مکمل خاموشی ہے۔ چند ہفتے پہلے جب بائیڈن اپنی انتخابی مہم میں تیزی لائے تو وائٹ ہاؤس سرگرمی کا مرکز بن گیا تھا، لیکن اس ہفتے ان کے انتخابی دور سے الگ ہونے کے بعد منظر بدل گیا ہے۔ بائیڈن کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے کے بعد منگل کے روز خاموشی سے وائٹ ہاؤس واپس آ گئے، جبکہ نائب صدر کاملا ہیرس کی انتخابی مہم کا آغاز ہوا۔ وہ منگل کے روز ریاست وسکونسن میں تھیں۔ ان کے مخالف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے دونوں کو نشانہ بنایا۔ تاریخ جو بائیڈن کو نہ صرف ایک مقابلہ چھوڑنے والے کے طور پر یاد رکھے گی بلکہ امریکی تاریخ کے بدترین صدور میں سے ایک کے طور پر بھی۔ لیکن میرے دوستو، کاملا ہیرس ان سے لاکھوں گنا بدتر ہیں، اور سب یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے جو بائیڈن کی ہر ناکامی پر دستخط کیے اور صدر کے طور پر کام کرنے کی ان کی ذہنی صلاحیت کے بارے میں جھوٹ بولا۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ہیرس کی تعریف کرتے ہوئے انہیں امریکی خارجہ پالیسی اور سفارتکاری کی نمایاں آواز قرار دیا، لیکن انہوں نے زور دیا کہ اگرچہ ہیرس باغ ڈور سنبھالنے کے لیے مہم چلا رہی ہیں، تاہم بائیڈن کو ابھی بہت کام کرنا ہے۔ ان کی توجہ پوری طرح اب باقی 6 ماہ کے اس کام پر مرکوز ہے جس میں ان کوششوں کو جاری رکھا جائے گا جو ہم کرتے رہے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطی میں امن، غزہ کی جنگ کے خاتمے اور اس خطے کو بہتر راہ پر لانے کے لیے۔ تجزیہ کار اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس صدارت کا 8واں حصہ ابھی باقی ہے اور حقیقی چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک تو ملک کے اندر قیمتوں میں کمی، صارفین کو فالتو فیس سے بچانے اور کارکنوں کو ان تکلیف دہ ضابطوں سے بچانا جو کارپوریشنوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور دوسرے بیرون ملک جیسا کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کوشش اور روس کی یوکرین کے خلاف جنگ کو روکنا۔ اور یہ صورتحال غیر ملکی لیڈروں کے لیے بھی دلچسپ ہے، جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اس ہفتے پتہ چل رہا ہے، جو بائیڈن، ہیرس اور ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بائیڈن کو بین الاقوامی طور پر ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ یہ کہ غیر ملکی لیڈرز یہ جانتے ہیں کہ چند ماہ کے بعد وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے، چنانچہ وہ ان کے ساتھ کسی ڈیل سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ان کے بعد آئے گا، اور اگر وہ ہیرس بھی ہوئی تو ان کی بھی خارجہ پالیسی کی اپنی ٹیم ہوگی اور اپنے اہداف ہوں گے۔ دوسری جانب میرا خیال ہے کہ غیر ملکی لیڈر چاہیں گے کہ وہ بائیڈن کے ساتھ معاملات جلد طے کر لیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اس ماہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ بائیڈن وائٹ ہاؤس میں اوول آفس سے خطاب کریں گے۔ وہ بدھ کی رات اپنے خطاب میں لوگوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے انتخابی دور سے دستبردار ہونے کا ذاتی فیصلہ کیوں کیا۔ وائٹ ہاؤس سے انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔